السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور غائبنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بسر سام مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، سامعین محتشم، الحمدللہ ثم الحمدللہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس جمعے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے در پہ ہمیں بلایا، اپنی بارگاہ اقدس کے اندر ہمیں سب سجود کرنے کی توفیق عطا عنایت فرمائی۔ میرے دوستوں، آج کا دور جس گہما گہمی اور جس بدحالی اور پریشانی کا شکار بظاہر اس پہ ہم ایک عام سا مشاہدہ کریں تو ہر دوسرا آدمی رزق کے معاملے میں بہت پریشان نظر آتا ہے، اور اس کا زبانی دعویٰ اور اندرونی دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ میرے حالات صحیح نہیں چل رہے، مجھے یہ معاملہ ہے رزق میں، میرے ساتھ یہ بدحالی ہے، مجھے یہ نہیں مل رہا، میرے ساتھ یہ ہے، مطلب طرح طرح کے بے شمار قسم کے مسائل رزق کے اندر، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کسی ملک میں بھی رہتا ہو، اس کی زبان سے گلا و شکوہ رہتا ہی ہے۔ یہ کہیں کہ یہ ملک والا بھی گلا شکوہ کرتا ہے تو وہ تو حیرت کی بات ہے، لیکن جب کہ وہ اپنے ملک اس سے زیادہ رقم بھیجتا ہے، وہاں بھی کفالت کرتا ہے، ایسی نہیں ہے وہاں 10 آدمیوں کی کفالت یہاں بیٹھ کے کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس سے پوچھو گے تو وہ حال
اس کا ایسا ہوگا کہ کبھی بھی شکر اور نعمتوں کا کبھی بھی یہ بات نہیں کہے گا واہ واہ بہت اللہ نے اتنا دیا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے مار دے گا کہ آج یہ کاروبار یہ بڑا ٹھنڈا نہیں چل رہا ہے، یہ معاملہ، یہ سارے معاملات ہیں۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ یہی فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی بھی دیتا ہے اور رزق میں تنگی بھی دیتا ہے۔ اب جب تنگی ہوتی ہے تو ہمارا یہ حال ہوتا ہے سارا اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، ثم نعوذ باللہ، سارا اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اللہ ہم پہ مہربانی نہیں، نعوذ باللہ اللہ دے۔ اور جب کشادگی ہوتی ہے، مال و اسباب ہوتا ہے، پارٹی ہو رہی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، ہزاروں کی قسم کے لوگ کھلائے جا رہے ہیں، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا دعوت کے بعد اس نے شکر ادا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ، کبھی آپ نے دعوت کے بعد سی آف کرتے ہوئے کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا ہوگا، اللہ ماشاء اللہ ایسا نہیں ہے، تو معاشرہ ہے 100 میں سے 2 کرتے ہوں تو وہ مثال نہیں ہے، لیکن 100 کے 100 وہ شریک ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لوگوں، اللہ نے مجھے نعمت دی، میں نے آپ لوگوں کو کھلائی، کبھی بھی جاتے ہوئے یہ نہیں کہے گا، جاتے ہوئے جملہ ضرور اگر نے تعریف کر دی تو وہ یہ ضرور کہے گا میں جو ہے نا، میں نے جو اتنی کوشش کی جناب، میں نے اتنے لوگوں کو بلایا، میرے اتنے رس و رسوخ، میرے اتنے تعلقات، میرے معاملات، یہ لوگ جو دعوت ہوئی اتنی بڑی، اس کی وجہ یہ تھی میرے حال والوں سے تعلقات، تو حال والوں نے یہ فیسلٹی دی، میں، لیکن وہاں یہ نہیں کہ اللہ ہی کرتا ہے جس کو چاہیے۔ تو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى رِزْقُهَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو دنیا میں چلنے والے جتنے لوگ ہیں ان سب کے رزق کا ذمہ اللہ پر ہے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم محنت کرو، کوشش کرو، رزق اللہ دے گا انشاءاللہ، اتنا دے گا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ رزق کا معاملے میں تو یہ سانس بھی رزق ہے، جو دینے کے معاملے میں آیا تو یہ سانس بھی ہم لیتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے، اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں اگر کوئی مریض کوما میں ہے اور وہ 1-2 سانس لے رہا ہے تو اس کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی تجھے 2 سانس مل رہے ہیں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور جس کو یہ زندگی آسائش کے ساتھ ملی ہیں، عیش و عشرت کے ساتھ یہاں گھوم رہا پھر رہا ہے، سوچ لے رات کو سوتے ہوئے، کیلکولیٹ کر لے میں نے کتنی دفعہ شکر ادا کیا اللہ کا، اگر وہ حساب لگا لے، اگر نعمتوں کے حساب سے اگر وہ شکر ادا کرتا ہے تو میرے لیے واجب الاحترام اللہ کا ولی ہے۔ لیکن نہیں کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ رات کو سوتے ہوئے صبح کی پوری واردات میں وہ شکر ادا کرتا ہو کہ اللہ میں اتنا چلا، محفوظ رہا روڈوں سے، ادھر سے ادھر سے، اور اللہ میں نے اب یہاں جا کے پورا دن گزارا، تیرا شکر ہے۔ جب وہ شکر کرے گا تو کل کے دن کے لیے اس کے لیے بہتری آئے گی۔ تو مقصد یہ تھا کہ محنت کر کے اللہ فرماتا ہے رزق تو میں نے دینا ہے لیکن تمہیں اپنی کوشش کرنی ہے، لیکن یاد رکھو کوشش وہی کرنا جو میں نے بتائی ہے، میرے محبوب نے سکھائی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو اور طرح سے کوشش کرنے جاؤ گے شارٹ کٹ تو وہ اللہ کے یہاں واجب قبول ہے ہی نہیں، وہ برباد ہیں شخص جو اپنی کوششوں میں رزق بڑھانے کے لیے غلط کاریوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے دوستوں محنت میں کتنی عظمت ہے۔ حضور علیہ السلام سے ستہ کی حدیث، ایک حضرت سعید انصاری صحابی تھے، دیہاتی، تو کھیتوں میں کام کرتے تھے، کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے لیکن وہ زمینیں کھودتے تھے، جس طرح اگر آپ کراچی پاکستان میں دیکھیں پٹھان لوگ زمینیں کھودتے، سڑک بناتے، اس طرح کے وہ لوہا لے کے لوگوں کے کھیت بناتے تھے، اور اتنی محنت کا کام کہ ہاتھ پہ چھالے اس قدر۔ تو وہ ایک سرکار علیہ السلام کے ملنے کے لیے حضور علیہ السلام کے آستانہ عالیہ وہ پہنچے، ملاقات کی، تو حضور نے جب مسافہ کیا، حضور علیہ السلام نے جب ان سے مسافہ فرمایا تو اس کا ہم کے ہاتھ دیکھے تو اس قدر سخت اور کھردلے اور چھالے پڑے ہوئے، پہلے تو آپ حیران رہ گئے، بولے صحابی تو یہ کیا کرتا ہے، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، اپنے اہل خانہ کے لیے محنت سے روٹی کماتا ہوں۔ تو کیا کرتا ہے؟ بولے میں زمین کھودتا ہوں، اور جو لوہے سے زمین کھودتا ہوں اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت اور چھالے پڑ جاتے ہیں، اور شام کو جو ملتا ہے اپنی اولاد، بچے، بال اور اہل کی میں کفالت کرتا ہوں۔ سرکار مسکرائے فرماتے ہیں سرکار کہ اللہ فرماتا ہے اے صحابی، اس کا ہاتھ لیا، ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا اور چوم کر کہا القاسب حبیب اللہ، اللہ محبت کرتا ہے جو محنت سے رزق کماتا ہے۔ یعنی آپ نے بہت کم حدیث سنی ہوں گی، حضور کے قدموں کو چومنے والے کروڑوں، حضور کے ہاتھ چومنے والے لاکھوں، حضور کے ماتھے مبارک کو چومنے والے اربوں، لیکن حضور کسی کا ہاتھ چومے تو دیکھو کس قدر عظمت والا ہوگا وہ صحابی کہ جس کو کہہ رہے تو نے محنت کی ہے، اللہ تجھ پہ اتنا مہربان ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور محنت سے جو آپ رزق کماتے ہو اس کا ثواب کتنا؟ حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا بخاری میں کہ جو اپنی اہل عیال کے لیے محنت سے رزق کما کر لاتا ہے اور کھلاتا ہے اس کا ثواب ایک مجاہد جو جہاد میں حصہ لیتا ہے اس کے برابر۔ چنانچہ کچھ صحابیوں کو اعلان ہوا کہ ہم جہاد میں جا رہے ہیں، تمام صحابی مسجد نبوی میں پہنچ جائیں، اطراف مدینے پاک کے سارے لوگ پہنچے، تو کچھ صحابی صحن
مدینہ پاک میں بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، تو دیکھا کہ ایک شخص نوجوان بہت ہی خوبصورت ینگ 22-23 سال کا یا 21 سال کا، اور ہاتھ میں کچھ سامان اوزار لیے جا رہا ہے اپنے گھر سے، بڑا خوبصورت کڑیت جان والا۔ صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کی، کہنے لگے یار دیکھو کیسا بدنصیب ہے، ہم سرکار کے فرمان کے مطابق جنگ کے لیے آئے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اور جہاد میں کتنا اللہ نے ہمارا ثواب رکھا ہے، ہمیں جنت عطا کرے گا، ہمیں مغفرت کر دے گا یہ، اور یہ دیکھو اپنے کام میں نکل گیا۔ سرکار نے سن لیا، حضور نے فرمایا کیا باتیں کرے؟ تو بولے یا رسول اللہ وہ شخص جو تھا نا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہاتھ میں اوزار لیے کہیں جا رہا ہے اور ہم جنگ کی یہاں تیاری کرنے میں لگے ہوئے آپ کے اعلان کے مطابق۔ سرکار نے فرمایا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ بولے اللہ کے نزدیک وہ محبوب ترین بندہ ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ بولے اس لیے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کمانے نکلا ہے، جو رزق کمانے نکلا ہے تو سن لو صحابیوں اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا جتنا تم جہاد میں جا رہے ہو۔ اس قدر اعلیٰ مقام ہے جو ہم نیک و رزق حلال کمائی کے لیے نکلتے ہیں میرے دوستو۔ لیکن ہمارے حال یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں رزق دوں گا، لیکن ہمارا یہ حال ہے نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو میری دکان کا خرچہ نہیں نکل رہا، یہ معاملہ خراب ہے، اس کو کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس کرنے کے لیے جو اللہ نے منع فرمایا وہ کام شروع کر دیتے ہو، اپنے روزگار میں، اپنے جاب میں، ایون جو بھی رشوت لینا یہ سب اسی میں شامل ہوتا ہے نا، اور کے الٹے سیدھے کام۔ اب آپ خود سمجھ لیجیے، بے شک آپ نے اگر آپ کو کوئی اسٹور ہے اسی میں آپ سمجھ لیجیے، آپ سوچتے ہیں کہ یار میرا جو ہے نا 75% تو کام بن رہا ہے، 25 میں ذرا یہ ہو جائے تو ذرا زبردست ہو جائے معاملہ، اس 25 کو لاتے ہو اپنے رزق کے اندر۔ چنانچہ آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی، پہلی حدیث یہ سنیے، حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جب میں دعا کروں اللہ میری ہر دعا قبول فرما لے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی ایسا کر اپنے رزق میں حلال کو شامل کر لے، جب تو حلال کو شامل کر لے گا انشاءاللہ ہر دعا تیری اللہ قبول فرمائے گا، اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائے گا، تو حلال کو شامل کر لے۔ چنانچہ ایک اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک، کہ اگر کسی نے ایک جوڑا پہنا، سن لیجیے مثال، ایک جوڑا پہنا قمیص، اس کے اندر ایک ٹکڑا غلط لگا دیا، ناجائز لگا دیا، غلط ٹکڑا لگ جائے، کسی سے چرا کے لگا دیا، کم پڑ گیا، یہ درزی کرتے ہیں، یہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں ہے نا، تو ہم درزیوں کا تو مسئلہ معلوم نہیں تھا دین کا، وہ درزی کرتے ہیں عید برات کے دنوں میں جو جوڑا دیتے ہو 6 گز سے کم ہو جاتا ہے، وہ شلوار اس کی قمیض نہیں بن رہی، وہ کسی کا کاٹ کے آپ کے لگا دیتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ سن لیجئے، اس لیے کہ اس کی اجازت تو نہیں لی نا آپ نے، جس کا کپڑا ٹکڑا وہ درزی تو کر گیا آپ کا کام، آپ نے پہن لیا بغیر معلومات کے، اب آپ بھلے لاگ کے مجھے تو علم نہیں تھا، وہ صحیح ہے علم نہیں تھا، لیکن علم ہونا چاہیے، یہ الگ ٹکڑا جو میرا لگا ہوا یار یہ میرا کپڑا نہیں تھا، اتنا تو تمہیں پتا ہے نا کہ قمیض کے نیچے اس نے ٹکڑا لگایا یا شلوار پہ پیون لگایا، اتنا تو تمہیں علم ہونا چاہیے یار یہ تو میرا ہے ہی نہیں۔ تو سرکار حسن سے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ٹکڑا، مثال دے رہا ہوں، قمیض کا جیب، اگر پوری قمیض میری 9 ریال کی 10 ریال کی ہے اور 1 ریال کے برابر کوئی ٹکڑا لگا لیا تو کیا وہ میرا کپڑا حلال جائز ہے کہ نہیں؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا پورا کرتا حرام ہے، جب تک تو نماز پڑھے گا تیری نمازیں قبول نہیں ہوگی، جو تو دعا کرے گا تیری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ نجاست حرام بھی نجاست ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم نے سوچ لیا یہ سود ہم نے سوچ لیا یہ تو انٹرسٹ کیا ہے، انٹرسٹ وہی ہے جو غلیظ پیشاب ہے نا، وہ اسی کی مثال ہے بھائی، وہ تو آپ نے انٹرسٹ کر کے نام دیکھ لیا، ورنہ دیکھا جائے تو اللہ کے نزدیک دونوں ہی، اللہ کہتا ہے یہ غلیظ ہے، غلیظ چیز سے مراد ایک ٹکڑا بھی غلیظ کا نقطہ بھی آپ کو لگ گیا برابر کے شریعت میں جتنا کہا گیا اس کے حساب سے آپ کے کپڑے میں لگ گیا تو وہ کپڑے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے یا چھوٹے سے حصے سے لگنے سے آپ کا پورا کپڑا بدن آپ کا ناپاک ہو جاتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی روزی کے اندر آپ نے اگر کوئی چھوٹی سی چیز ڈال دی اور خوش ہیں یار یہ تو چھوٹا سا چلتا ہے، اور اس کے لیے فتوے دوسروں سے لیں، کیوں لیتے ہیں؟ سرکار علیہ السلام فتویٰ لینا بھائی، حضور نے جب کہہ دیا کہ نہیں، میں نے مثال دے دی، حضرت انس کو فرمایا کہ تیرا پورا کرتا ناجائز ہے، اتار دے اس کو۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ محنت سے کمانے کا جو معاملہ سرکار علیہ السلام نے عرض کیا ہمیں کہ دیکھو محنت سے اور ایمانداری سے تم کماؤ، پھر اللہ پہ چھوڑ دو، 2 چیزیں، ایک کماؤ اور اللہ پہ چھوڑ دو، پھر توکل کرو گے تو اللہ تمہارا مقام کیسے بلند کرے گا۔ دیکھیں ایک واقعہ محدثین مفسرین فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا، ایک دن داؤد علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے تو سبزی سڑی ہوئی آ گئی، اور کہ ہمارے معاملات ہیں کبھی ہمیں ایسی چیز مل جائے سوکھی ہوئی روٹی گھر میں یا کچھ تو ہم بڑے بگڑتے ہیں، یار یہ کیا پکا لیا، یہ دیکھیں آپ داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک سبزی سڑی ہوئی آ گئی۔ جب سبزی سڑی ہوئی آئی
تو آپ نے اس کو دیکھا تو تھوڑا سا محسوس کیا یار، ایک دم الہام ہوا. اللہ عز و جل نے فرمایا کیا ہوا داؤد؟ بولے یا رب العالمین ہمیشہ اچھی چیزیں کھاتا ہوں، بادشاہ تھے، سلطنت کے بادشاہ تھے، اچھی چیز کھاتا ہوں، آج یہ چیز آ گئی ذرا محسوس ہوا. بولے کیوں؟ ارے یہ سوچ داؤد کہ تجھے اگر یہ سبزی تو سڑی ہوئی کھا بھی لے گا تو کم سے کم اتنا تو خیال کر کہ رب نے تجھے یاد تو کیا. ارے سڑی ہوئی چیز رزق دینے میں بھی تو تجھے یاد کیا. کبھی نعمتیں کھلاتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، کبھی ایسی چیز دے دی تو یہ بھی تو سوچ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے نا، تو میں شکر نہ ادا کروں. میرے دوست داؤد علیہ السلام کا مقام کیا تھا کہ جب اتنی اچھی سلطنت چلاتے تھے، اتنی اچھی سلطنت چلاتے تھے کہ لوگوں کو پوچھتے تھے جا کے یار میری سلطنت میں کوئی رکاوٹ، کوئی کمی، کوئی خرابی بتاؤ بتاؤ، جگہ جگہ جا کے پوچھتے تھے. ایک دن فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، جب پوچھا کہ آپ کو پتہ میں حکومت چلا رہا ہوں، بادشاہ ہوں، اتنی بڑی سلطنت اللہ نے مجھے دی ہے، میں انصاف کرتا ہوں، میرا سب کام صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں باقی تو تیری کام میں اول ہے، سب کام فرسٹ کلاس، اللہ کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، لیکن ایک کام ایسا ہے تیرا جو اللہ کرتا کہتا پسند تو ہے تیرا سارا کام، لیکن اللہ فرماتا اگر وہ تو کر لے تو اللہ کا تو بہت بڑا پسندیدہ بندہ بن جائے گا، الگ پروفٹ. چلو کون سا کام؟ بولے جو تو وظیفہ لیتا ہے اپنی حکومت کا چلانے کا، مہینے کا، جو بادشاہ لوگ لیتے ہیں، حالانکہ جائز ہے، وہ نہ لے اور محنت سے کام کر تو اللہ کے نزدیک تیرا مقام بلند ہے. بس وہ سنا، گھر آئے اور دعا کی اللہ سے، اے اللہ تعالیٰ، اے رب کریم، میں آج دعا کرتا ہوں اپنی محنت سے میں کماؤں گا، سلطنت کی بھی کام کروں گا اور اپنی محنت سے بھی، تو مجھے کوئی ایسا ہنر عطا فرما. اللہ رب العالمین نے ہنر عطا فرمایا لوہا موڑنے کا، یعنی سریا یا لوہا آسانی سے بالکل پلاسٹک کی طرح موڑ دیتے تھے، ربڑ کی طرح جیسے چاہے. تو اللہ نے ان کو ایک ہنر دیا کہ وہ ذرا بناتے تھے، بلڈ پروف جیکٹ آپ جو کہتے ہیں اس کو، بلڈ پروف جیکٹ، اس طرح کی وہ زمانے کی تلواروں میں ذرا بناتے تھے، اور اتنی خوبصورت. سن لیجیے غور سے، یہ روایت سنیں گے آپ کو تو آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ آج بہت سے لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں نا، تو آپ ان کو کہتے ہو نا یار تیری دکان تو ماشاءاللہ بہت چلتی ہے، تو وہ کہتا وہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے. یہ کہتا یار یہ میرا کمال ہے، میری مارکیٹنگ دیکھ ایسی ہے، میں یوں، میرے وہاں تعلقات ہے، میرے سارے لوگوں سے میں ملا کے رکھتا ہوں، تعلقات کے بعد میری دکان چلتی. لیکن یہاں دیکھیے یہ روایت سے سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ذرا اتنی چلنے لگی اللہ کے کرم سے کہ اتنا بکا کہ بعض اوقات تھک جاتے تھے، لیکن جو مہینے میں آمدنی ملتی غریبوں کی بھی خدمت کرتے، خود اپنے پاس بھی کفالت کرتے. یہ سارا ان کا معاملہ تھا. ایک دن سوچنے لگے واہ اللہ، باغ میں بیٹھے تھے، آسمان کی طرف نظر تھی اور سوچ رہے تھے واہ اللہ تو نے کیا ہنر دیا، میرا کام کیسا چلتا ہے. دنیا سے لوگ آ کے میری ذرا لیتے ہیں، اتنی ذرا بیچتا ہوں، میں بھی تھک جاتا ہوں بنا کے. واہ مالک دیکھا میرا کمال ہے، میری ذرا کے اندر کمال ہے. اوپر سے الہام ہوتا ہے، آواز آتی ہے داؤد ذرا اوپر تو دیکھ آسمان پہ دونوں کونوں پہ. تو وہ دونوں کونوں پہ دیکھتے تو ان کی ذرائیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں آسمان پہ. یہ جو ذرا بناتے ہیں ان کی لٹکی ہوئی ہوتی ہیں ذرائیں آسمان پہ. اللہ اکبر، یہ کیا ہے مالک؟ یہ تو میری ذرا ہے جو میں نے بیچی ہے لوگوں کو. اے اللہ تیرے پاس کیسے آئی؟ بولو اے داؤد تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں محنت سے بہت اعلیٰ کوالٹی بنا کے اور بہت خوبصورت بنا کے جو بیچ رہا ہوں اس کی وجہ سے لوگ آ رہے. بولے نہیں، یہ تیرا رب ہے، کیونکہ تیری توکل اتنی اچھی ہے کہ رب ہر آدمی کو کہتا جاؤ داؤد کی ذرا لو. اور آج اب دکانوں پہ آپ کو رزق مل رہا ہے، یقین جانیے، یہی سمجھیے کہ اللہ کا توکل، اللہ کا کرم ہے کہ اتنے گاہک آپ کے پاس آ رہے ہیں. اگر آپ شکر ادا کرتے رہو گے یقین جانیے اللہ تعالیٰ اور بھی کرم فرماتا رہے گا. میرے دوستوں، گزارش یہ تھی کہ یہ رزق کے اوپر جو آج ہم نے آپ کو شروع میں تمہید باندھی اتنی ساری، تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایسے حدیث پاک سرکار کی بے شمار حدیثوں سے کچھ پھول آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کچھ ایسے پھول ہیں، مدنی چابیاں ہیں جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. آج ہم لوگ سارے پریشان ہیں. رزق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ 5,000 کوئی کما رہا ہے اور کوئی $10,000 بھی کما رہا ہے لیکن اس کو بچ نہیں رہا، اور ایک $2,000 کما رہا ہے اس کا گزارا بھی ہو رہا ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے رزق کی برکت یہ ہے کہ یار میرے 3,000 ہیں 10,000 ہو جائیں. یہ نہیں ہے. اگر تیرے 3,000 میں 10,000 جتنا خرچ آرام سے ہو جائے تیرا اور تیرا گزارا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں رزق کی برکت. اس کو نہیں لوگ کہوں گا الگ معیار ہے کہ آپ نے دعا کی کچھ کام تو بنانی، تنخواہ تو وہی ہے میری. بولے یہ نہیں ہے. اللہ جب کرم کرتا ہے تو $1,000 میں بھی تیرا اتنا اچھا گزارا ہو جاتا ہے تو کہتا سبحان اللہ. لیکن جب برکت نہیں ہوگی تو ہمارے پاس لاکھوں ڈالر ہوں گے. اگر تم نے نقص قسم کی چیز، ناجائز چیز اپنے کاروبار میں ڈال لی، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے اس کی کھلم کھلا جنگ ہے جس نے سود کے کام کو اپنے کاروبار میں شامل کر لیا. کھلم کھلا جنگ. آپ اندازہ کیجئے، اللہ 2 چیزوں پہ اللہ نے جنگ کہی ہے پورے قرآن میں. 2 آدمیوں سے لڑنے کا واسطہ فیصلہ کر لیا ہے. اللہ نے کہا ایک اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا اور دوسرا سود کے کام کو اپنے کام میں شامل کرے گا، وہ سمجھ لے کہ وہ برباد ہی ہے.
اس کا اینڈ شروع میں اس کو لگے گا بہت آ رہا، ایک جھٹکا ایسا آتا ہے کہ بینک کرپٹی میں گھر بھی چلا گیا، وہ جو سود پہ لیا تھا مال بھی چلا گیا، آج روڈ پہ بیٹھا ہوا. پہلے پوچھتے تھے کیا ہوا، بولے پہلے ہاتھ ڈالتا تھا پتھر پہ تو سونا بنتا تھا، آج سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں پتھر بن جاتا ہے. وجہ یہی ہے دوستوں، اپنے نقائص دیکھو، یہ نہیں دیکھو کہ یار کہ میری روزی کم کیوں ہو گئی. اپنے آپ کو غور کرو کہ کہیں ایسی تو چیز نہیں میں نے شامل کر لی اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں بے برکتی، ایسی چیز تو شامل نہیں کر لی جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. تو میرے دوستوں، اللہ کو منانے کے 12، حالانکہ سرکار نے تو بے شمار مدنی پھول بتائے، میں نے ان میں سے 12 مدنی پھول چنے ہیں. آہستہ آہستہ وقت کے حساب سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیتے جائیے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت آسان، اتنے آسان میں نے چنے ہیں اس میں سے کہ شاید اس سے آسان میں چن نہیں سکتا تھا، جو آپ اپنے آپ پر اپلائی کریں اور پھر اللہ اور اس کے رسول، کیونکہ یہ فرمان میرا نہیں، کسی ولی کا نہیں، کسی صحابی کا نہیں، یہ آقا دو جہاں حضور فرمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ کوئی عمل کر لے، ان میں سے کوئی بھی عمل کر لے، پھر دیکھے روزی اس کے گھر میں کیسی آتی ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. آئیے پہلا عمل اس مد میں انشاءاللہ جلدی چلیں گے. اس مد میں پہلا عمل دیکھیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تیرے رزق میں برکت ہو، خیر و برکت تیرے گھر میں بھی رہے، تیرے کاروبار میں بھی رہے، سب سے پہلا کام یہ کر کہ اپنے اہل خانہ، اپنے سمیت اہل خانہ کو سختی سے نماز کی تلقین کر. کیسا عمل ہے، کیسا عمل ہے؟ آسان ہے کہ نہیں؟ مجھے لگتا ہے ایسا آسان ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو خود نہیں پڑھتے. میری مراد یہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے تو آسان ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ حیران ہو گئے یار جب میں ہی نہیں پڑھتا تو میں گھر میں تلقین کیسے کروں گا. تو یاد رکھیے 5 وقت کی نماز سرکار کہتے ہیں بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو تلقین کرو سختی سے کہ بھائی تجھے پڑھنی ہے. اور نماز کیسی پڑھنی ہے؟ نماز کیسی پڑھنی ہے؟ جیسے خلوص کے ساتھ خود بھی ادا کرے اور بیوی کو، بچوں کو بولے کہ ایسی نماز نہیں چاہیے مجھے کہ تو کھانا بنا رہی ہے عصر سے مغرب کے ٹائم پر اور مغرب کی اذان ہو گئی تو کہہ رہی یا اللہ میرے شوہر کے لیے کھانا بنانا تھا نا اس لیے نماز نکل گئی. تو ایسی نماز نہیں چاہیے. نماز کی اذان کی آواز سب چیز چھوڑ دے، پہلے فرض ادا کر نماز کا، اور خلوص کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ نماز ادا کرے گی سارے گھر والے، اللہ رب العالمین روزی میں برکتیں عطا فرمائے. یہ میرا نہیں، سرکار کا فرمان ہے میرے دوستوں. یہ کسی پیر فقیر کے وظیفہ لکھا ہوا نہیں یہاں سے کہ تعویذ دے لوں کام بن جائے گا، نیور. یہ سب کہنے کی باتیں. یہ تعویذ جو تم لیتے ہو نا روزی کا، تو بھائی جب اپنا ہی عمل درست نہیں ہے، نہ تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں نہ نماز پڑھو، اور پھر تم تعویذ رکھ کے بولو گھر میں اتنا بڑا پیر صاحب نے تعویذ دیا یہ شیشے میں سجا کے چمک رہا، اور خود بے نمازی. تو کیسے ہو سکتا ہے روزی آئے گی یار؟ پھر پیر صاحب کو کوس نہ کوس تو یار یہ تعویذ صحیح نہیں. پیر صاحب بھی کوئی جھٹکے والا نہیں ہے، پیر صاحب بھی کرنٹ والا نہیں ہے. پیر صاحب میں کرنٹ نہیں ہے، مر گیا بیچارہ پیر. حالانکہ پیر اگر پہلے ہی تنقید کر دیتا بیٹا یہ معاملات پہلے کر لے، پھر تو چلو تعویذ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اب سنیے میرے دوستو، رزق میں برکت کے لیے دوسری چیز کثرت سے استغفار، کثرت سے استغفار کرنا. اللہ اکبر، یہ اتنا بہترین قرآن کی طرف سے نسخہ ہے جو اللہ کی بارگاہ اقدس میں توبۃ النصوح ہر وقت کرتا رہتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی روزی بڑھا دو، اس کی روزی بڑھا دو. حضرت امام بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جو بھی آتا شخص کسی بھی بات کے لیے کہ میری اولاد نہیں ہے، میرے پاس رزق نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میرے یہ ہو گیا، تو ہر ایک کو یہی دیتے وظیفہ، جاؤ استغفار کرو استغفار کرو. اللہ اکبر. شاگرد پوچھتے یا امام یہ معاملہ کیا ہے کہ آپ ہر ایک کو استغفار کی تسبیح دیتے ہیں وظیفہ؟ کوئی بچے کی اولاد نہیں اس کو بھی، جو بے رزق ہے اس کو بھی، اور جو بیمار ہے اس کو بھی. تو آپ فرماتے تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے جو توبہ اور استغفار کثرت سے کرتا ہے میں اس کا ہر کام کر دیتا ہوں جو وہ مانگتا ہے. اس سے بڑھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی استغفار کرے. اللہ سوچے نا آپ، ان کو کیا ہے کوئی ضرورت؟ تو مالک کے اتنے محبوب ہیں کہ کروڑوں کی تو مغفرت کریں گے، اربوں کی تو مغفرت خود کریں گے، جنت میں لے جائیں گے. اور خود کا یہ حال ہے کہ 70 مرتبہ سارا دن میں 1 مرتبہ سرکار استغفار کیا کرتے تھے اور تلقین کرتے تھے صحابیوں استغفار کیا کرو، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں. میرے دوستو تیسری چیز ہے صلہ رحمی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر میں بیان کرتا رہتا ہوں. اس کا صلہ رحمی کو اس لیے کہنے پڑتا ہے کہ اپنے رشتہ دار عزیز انسانوں کی خدمت کرو، ان کے کام میں کام بٹاؤ، کام میں اس سے عمر بھی دراز ہوتی ہے، رزق بھی اللہ بڑھاتا ہے. اگر آپ کے اندر انسانیت ہے، جسے کو کہتے ہیں انسانیت، کسی انسان کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، کر دینا، انشاءاللہ آپ نے ایک دیا اللہ رب العالمین آپ کو بے شمار عطا فرماتا ہے. یہ صلہ رحمی آپ کے ذہن میں ہے کہ صلہ رحمی کا مقصد یہی ہے کہ پہلا سوال قیامت میں جیسے ہوگا نا وہ صلہ رحمی کا ہوگا. اگر صلہ رحمی کے لیے آپ کے دل میں درد ہے تو انشاءاللہ امید رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت دے گا. چوتھا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیسا؟ اللہ اکبر. سرکار صلی اللہ فرماتے ہیں 1 2 10 لو. آزمائی بات، حضور نے کہا تم 1 دو گے 10 لوگے. حضرت آپ نے بڑی مشہور امام بصری کی سنی کہ 1 روٹی صبح دی
تو شام کو کوئی شخص آیا دروازے پہ 9 روٹی لے کر, تو خادمہ نے کہا کوئی آیا شخص, بولے کیا ہے, بولے 9 روٹی لے کر آیا, بولے میری نہیں ہے کسی اور کی ہے. کانفیڈنس دیکھیں, توکل دیکھیں, اللہ اکبر, میری نہیں ہے کسی اور کی ہے. بولا اچھا, اس کو بولا بھائی ہماری نہیں ہے آپ کسی اور کی ہو, چلا گیا. دوسرا آیا پھر 9 لے کے آیا, تیسرا آیا 10 لے کے آیا, آپ نے کہا یہ میری ہے. اب پوچھا آپ نے 9 کو واپس کر دیا کیسے اور 10 کو کہہ دیا کیوں؟ بولے اس لیے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ اقدس کے اندر اللہ کو نذرانہ 1 روٹی کا پیش کیا تھا, اور میرے رب کا وعدہ ہے 1 2 10 ملے گی, تو یہ 10 روٹی اللہ نے مجھے بھیجی ہے جو میرے حقدار ہے, یہ میرا حق ہے. اسی طرح حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھے, آٹا رکھا ہوا تھا. آپ نے کہا بیگم ذرا کھانا بنا دو, آٹا گوندھ دو. بیگم نے کہا میں ماچس لے کے آتی ہوں پڑوس سے جلانے کے لیے چولہا. وہ گئی, فقیر آ گیا, اللہ والے تھے, اللہ والے فقیر کی جب صدا ہو تو تڑپ جاتا ہے بندہ. پھر ہم بحث ہو گئے, ورنہ کوئی صحیح معنی میں جینین آپ کے پاس آ کے اللہ کے نام پہ مجھے دے, خدا کی قسم اللہ والے قربان کر دیتے تھے اپنی ساری جانیں بھی. وہ حال تھا, لیکن ہم اس نیت پہ بھی نہیں کہ کم سے کم اس کی کفالت کر لیں, اس کی آواز کے اوپر لبیک کہہ دیں. آپ نے وہ آٹا اٹھایا, اس کو دے دیا, بولے یہ لے جا اللہ کے نام پہ. بیوی آئی, کہاں ہے آٹا؟ بولے گیا پکنے. دیکھیں کانفیڈنس دیکھیں, پکنے گیا ہے. بیوی کیا کہتی ہے, وہ آٹا پکنے گیا, آ جائے گا تو فکر نہیں کر. تھوڑی دیر کے اندر دروازے پہ صدا ہوئی, حبیب اعجمی یہیں رہتے ہیں, حبیب اعجمی یہیں رہتے ہیں؟ بولا ہاں. بولے یہ لیجیے آٹا اور سالن. بیوی نے کہا میاں آٹا تو ٹھیک ہے روٹی بن کر آ گئی, یہ سالن کس خوشی میں آیا؟ بولے جس کو دیا تھا نا اس نے مجھے بدلے کے اندر سالن بھی عطا فرما دیا. تو آپ خرچ کر کے دیکھو, اللہ سے ایک راہ میں 1 آپ کو 10 ملیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے دوستوں بزرگوں ضرور ملیں گے. 5ویں چیز باوضو رہنا. یہ بہت آسان نسخہ بتا رہا ہوں, شاید آپ کوئی کھڑا ہو کے بولے کہ میں نہیں کر سکتا, تو ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, اتنے آسان ہے. باوضو رہنا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہتا فرشتے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے, اے اللہ ہم اس کے پاس جائیں, اس کا یہ کام ہے, اس کی روزی میں تنگی ہو گئی. اللہ کہتا جاؤ کر دو اس کا کام. یعنی باوضو رہنے میں فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں اس بندے کے لیے دعاؤں کے لیے. تو آپ اندازہ کیجیے آپ کی روزی میں تنگی آئے گی. اور باوضو رہنے کے بے شمار فائدے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا سرکار نے معراج پہ جب گئے تو چپلوں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی جنت میں. تو حضور علیہ السلام معراج میں چپلوں کی جنت سنی, تو جبریل سے پوچھا یہ تو بلال کی آواز لگتی ہے مجھے میرے. بولا ہاں یا رسول اللہ, بلال کے چلنے کی آواز ابھی سے اللہ نے جنت میں شامل کر دی ہے, لوگ سنتے ہیں. آپ نیچے آئے اور بلال سے پوچھا بلال یہ کام تو کیا کرتا ہے, ایسا کون سا نیک کام کرتا ہے تیری اللہ نے قدموں کی چپلوں کی آواز, قدموں کی آواز جنت میں سنانی شروع کر دی ہے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا نہیں ہے میرا جو ماورا آپ سے سوا ہو, وہی نماز وہی کرتا ہوں, لیکن پھر بھی بولے ایک عمل ایسا ہے کہ میں کبھی بے وضو نہیں رہتا, میں ہر وقت بے وضو کر لیتا ہوں. جب وضو میرا ٹوٹتا ہے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں. یا رسول اللہ شاید اس کا صلہ اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا. کتنا بڑا کریڈٹ ہے. اور دوسرا محدثین فرماتے ہیں سب سے بہترین عمل جو باوضو رہتا ہے نا, اس کی عادت بن جاتی ہے, جب مرے گا نا تو مرتے وقت وضو کی حالت میں مرے گا, اور جب مرتے وقت وضو کی حالت میں مرو تو تمہیں اندازہ نہیں ہے. محدثوں نے اس پہ کتنا بڑا کلام کیا کہ بندہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو, اللہ رب العالمین اس وضو کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے. تو باوضو رہنا. اب چھٹا والدین کی خدمت, والدین سے نیک سلوک. یہ ہم لوگوں میں نہیں ہے, کیا کریں ہم. اللہ اکبر. میں اتنا لمبی تفصیل میں نہیں جاتا, تو بہت تفصیل ہیں, یہ ایک گفتگو ایک پوائنٹ لمبی گفتگو ہے, میں شارٹ کر رہا ہوں. ایک مثال سنایا تھا بنی اسرائیل کے زمانے کی. ایک شخص مستجاب الدعوات تھا. اس زمانے کے ایک عابد نے دیکھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے, اس کا عمل کیا میں بھی سیکھوں. تو اس کا کہا میں تیرے گھر 2-4 دن مہمان رہوں, بلا جا. تو گھر گئے, یعنی اس بندے کی ہر دعا قبول ہوتی تھی, اتنا اللہ کا نیک بندہ. جب وہ گھر گئے تو گھر میں جا کے دیکھا تو 2 بد جانور سور بندھے ہوئے تھے. اس کو حیرت ہو گئی, اتنا دعا قبول کرنا اللہ کا ولی, اور یہ بد جانور جو منع ہے اور یہ رکھے ہیں اپنے گھر میں. اوہو میں غلط آ گیا, سوچنے لگے, لیکن کیا کرا, مہمان بن گئے تھے. دیکھا اس نے کہ اس نے کھانا کھلانا ہمیں پہلے نہیں شروع کیا, مجھے ان جانوروں کو کھلا رہا, سب سے بڑھ کے محبت. پھر تو اور میری حالت پتلی ہو گئی, غصہ آ گیا کہ یار یہ میں کس آدمی کے پاس آ گیا, انسانوں کی خدمت نہیں کر رہا, ایسے جانور کی پہلے خدمت کرا کہ جس کا. خیر 1 دن گزرا, 2 دن بھی وہی عمل, بعد میں ہمیں کھانا دیتا. 3رے دن مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے کہا یار تو کون سا مستجاب الدعوات ہے یہ بتا مجھے, اللہ نے تیرا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تجھے یہ اللہ نے ایسا ہنر عطا فرمایا کہ تیری ہر دعا قبول ہوتی ہے. سنیے الفاظ غور سے سنیے. آج والدین سے دور رہنے والوں, اپنے گھروں سے والدین کو ہوم کے اندر بھیجنے والوں, کیا ہوگا تمہارا اندام. خدا کی قسم سرکار فرماتے ہیں وہ مرنے سے پہلے بھی وہ انشاءاللہ تعالی, اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عذاب قبر سہے گا, دنیا میں بھی قبر عذاب سہے گا, مرنے کے بعد تو اللہ نے اس کے لیے ایک ایسی جگہ مقرر کی ہے دوزخ کے اندر جس کو اس کو اندازہ نہیں. والدین کے نافرمان. سنیے وہ کیا کہتا ہے,
سنو اللہ نے مجھے جو مستجاب الدعوات بنایا، تم سننا چاہتے ہو سنو، یہ جو دونوں سور ہیں نا، دونوں جانور ہیں نا، یہ میرے ماں باپ ہیں، اللہ نے ان کو ان کی گناہوں کی وجہ سے یہ جانور بنا دیا، لیکن تم کیا کہتے ہو، کیا یہ جانور بن گئے تو کیا میں ماں باپ کی خدمت نہ کروں؟ میں ان کی خدمت سب سے پہلے کرتا ہوں، اللہ مجھے اس عمل سے راضی ہو کے میری تمام دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اندازہ کیجیے کس قدر اہمیت ہے ماں باپ کی میرے دوستوں۔ ساتواں ہے توکل کرنا، اللہ اکبر، توکل کا میں تھوڑی سی مثال دے چکا آپ کو۔ آٹھواں ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اللہ اکبر، اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز آپ فرماتے ہیں، جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے نا، وہ سوچ لے کہ جو اللہ نے اس کو جو جو چیزیں دی ہوئی ہے نا، وہ اس نے قید کر لی ہیں، اللہ واپس نہیں لے گا۔ آج آپ کو بنگلہ، گاڑی، آرام سب دیا، اگر آپ شکر ادا کرتے رہو گے اللہ کبھی وہ چیز آپ سے واپس نہیں لے گا، الٹا آپ کو اور بھی عطا فرمائے گا میرے دوستوں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا، ہم شکر ادا رات کو کر لیا کریں میرے دوستوں۔ یہ نویں چیز، سورہ واقعہ سونے سے پہلے کا عمل، یہ بھی محدثوں نے بیان فرمایا اور سرکار کا فرمان۔ اللہ 10واں ہے، اللہ 10واں ہے کثرت کے ساتھ حج و عمرہ کرنا۔ کثرت کے ساتھ جو حج و عمرہ کرتا ہے وہ سوچ لے جب وہ حج و عمرہ کر کے واپس آئے گا انشاءاللہ تعالی اللہ اتنے ہی پیسے بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ آزما لیجیے گا، یہ ہماری آزمائی۔ امام علی مقام نے 25 حج کیے پیدل، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے بابا جب بھی حج پہ جاتے ہیں اور واپس جب آتے تو پورے سال کا خرچہ ان کے پاس ہوتا۔ حیرت کی بات، اس لیے کہ اہل بیت تھے، راستے میں جہاں بھی جاتے کوئی مہمان بناتا، کوئی تحائف دیتا، کوئی وہ دیتا، اتنا دیتا ان کو کہ گھر آتے تو الحمدللہ۔ تو یہ میرے دوستوں اس زمانے میں تو سادات کی خدمت کا ذہن تھا نا، کیونکہ سرکار کی حدیث سنی بھی تھی تازہ تازہ۔ اب ذرا ہمارے ذہن سے نکل گیا، ہم سادات کو اہمیت کیا دیں، ہم سادات کو ادب سے یہ بھی نہیں بولتے کہ آپ آگے آ جائیں، جو پیچھے اگر سید کھڑا ہوا ہے بیٹھا ہے تو آپ کم سے کم اتنا تو احترام کریں، یار آپ میری آگے میرے صف میں آ جائیں۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول کتنے خوش ہوں گے تمہاری اس چھوٹی سی ادا سے بھی اگر یہ کر دو تو۔ خیر آگے چلیے، 11واں میں نے بولا آپ کو، ہاں 11واں سورہ واقعہ، 10واں سورہ واقعہ ہو گیا، اور 11واں ہے اللہ اکبر، 11واں صلاۃ فاطمہ، تسبیح فاطمہ جو آپ پڑھتے ہو نماز کے اندر، تسبیح فاطمہ اپنا کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے ہو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 ٹائم ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 34 ٹائم اللہ اکبر۔ یہ پڑھنے والے کی روزی اللہ غیب سے بڑھا دیتا ہے۔ آخری 12واں سن لیجئے، بہت آسان عمل، یہ آخری بن کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ کنجیاں ہیں، یہ دروازوں کے کھولنے کی، رزق کے کھولنے کی۔ میں نے 12ویں کنجی آپ کو 12ویں کی نسبت سے، سرکار کی نسبت سے، 12 ربیع الاول کی نسبت سے میں نے آپ کو 12 کنجی پیش کی۔ ایسے کنجیاں تو 100-150 ہیں حدیثوں میں، میں نے چنی ہیں آسان آپ لوگوں کے لیے کہ آپ دیکھیں اتنا آسان ہے، کوئی عمل کر کے تو دیکھے، پھر اللہ سے توکل رکھے کہ اللہ کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید رکھیں، سرکار فرماتے ہیں اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے جو اللہ نے فرمایا۔ 12ویں ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہو، سرکار نے فرمایا سلام کہہ دیا کرو، گھر میں داخل ہونے والا سلام کہے۔ آج ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے۔ کسی سے پوچھا یار تم کیوں سلام نہیں کرتے ہو؟ بولا حضرت کیا سلام کروں، بیوی بیٹھی ہے سامنے، اب یار بیوی کو بھی میں سلام کروں؟ استغفر اللہ، تو بیوی کیا ہو گیا؟ سرکار نے تو مطلقاً فرمایا بچہ جائے گھر میں سلام کرے، دادا جائے سلام کرے، پر دادا جائے سلام کرے، چاہے اولاد بیٹھی ہوئی ہو، چاہے چھوٹے بچے بیٹھے ہوں، تیرا کام ہے سلام کرنا۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ اقدس میں تشریف لائے کہ یا رسول اللہ رزق کی بہت تنگی ہے، آخری دنوں کے اندر پڑوس سے مانگنا پڑتا ہے، بڑے معاملہ خراب۔ سرکار نے کہا تو ایسا کام کر، کل سے اپنے گھر میں جب بھی داخل ہو سلام کہہ دیا کر، سلام کہا کر۔ تیرے بچے ہیں تو کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ بچے ہیں تو بچے جواب دیں گے، نہ دے تو اپنا فرض پورا کر اور ان کو سکھا، بیوی کو بھی سکھا۔ خیر ایک دن جب وہ پھر ایک دن کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں تو کبھی کبھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا میں گھر میں داخل ہوا کوئی بھی نہیں، اب میں کیا کروں؟ سرکار فرماتے تو کیا سمجھتا میں نہیں ہوتا؟ جب تیرے گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو کہا کر السلام علیکہ یا ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھ پر سلام کہا کر، اور جب تو مجھ پر سلام کرے گا تو امید رکھ میرا سلام کا جواب جب ہوگا تو تیرے گھر کی دیواروں میں بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل کر کے تو دیکھ، اور 3 مرتبہ اخلاص سورت پڑھ لیا کر انشاءاللہ۔ پھر وہ بعد میں صحابی آیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا کمال ہو گیا۔ بولا کیا ہوا؟ آخری دنوں میں لوگوں سے مانگتا تھا نا، اب لوگ میرے گھر پہ آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ان تمام کنجیوں کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली डॉक्टर जी जी तुम क्या है डॉक्टर 25 साल की बच्ची है हार्ट सर्जरी भी बहुत क्रिटिकल हालत में है अल्लाह इंशाअल्लाह सेहत कामिल अल्लाह 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 So Astaghfirullah. Allah. سيدنا وحبيبنا Rasulullah. Sallallahu